بھارت پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے سے باز نہ آیا۔ بھارتی وزارت خارجہ سے ایک جاری بیان میں حکومت پاکستان پر یہ کہہ کے تنقید کی گئی کہ پاکستان کرتارپور گردوارے کا کنٹرول پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی سے واپس لے کر متروکہ وقف املاک بورڈ جیسی نان سکھ ٹرسٹ کے حوالے کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 5 نومبر 2020 کو دہلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے اس سکھ برادری کے خلاف اقدامات کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مسئلہ حکومت پاکستان کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھائیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستان کے خلاف مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا یک طرفہ فیصلہ انتہائی قابل مذمت ہے جس میں سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ حکومت پاکستان وہاں کی اقلیت سکھ برادری کے حقوق غصب کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے جانے کے کھوکھلے دعوے کو بے نقاب کرتا ہے۔ گردوارے کا کنٹرول کسی صورت حکومتی باڈی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں بھارت میں بسنے والی سکھ برادری کی جانب سے اس فیصلے پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور سکھ کمیونٹی نے خط لکھ کر بھی احتجاج کرتے ہوئے یہ صدا کی ہے کہ اس معاملے پر فوراً حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لہٰذا حکومت پاکستان فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لے۔ بھارتی پروپیگنڈے کے رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کرتارپور راہداری کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا خود سکھوں کی پربندھک کمیٹی بھی مسترد کر چکی ہے۔ بھارتی گھنونا پروپیگنڈا کرتارپور راہداری کو متنازع بنانے اور سکھ برادری کے مفادات کے برخلاف ہے۔ حکومت ایسے اقدامات سے اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے بدترین سلوک سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پربندھک کمیٹی گردوارہ صاحبان پر مذہبی رسومات کے لیے با اختیار اور ذمہ دار ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ متروکہ وقف املاک کے زیر انتظام قائم کی گئی ہے جس کا کام صرف پربندھک کمیٹی کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، کرتارپور راہداری کو لے کر بھارت کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں۔ بھارت شروع سے ہی اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ پہلے سدھو کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جپھی کو جواز بنا کر اس پر تنقید کی گئی۔ پھر مودی سرکار نے اپنی بے بنیاد انٹیلیجنس رپورٹس کی بنا پر اس منصوبے کو ہدف تنقید بنایا، جس میں نارووال میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان اس منصوبے کی آڑ میں بھارت کے اندر دہشت گردی جیسے مذموم مقاصد میں کامیابی چاہتا ہے۔ اپنے الزامات کی آڑ میں پاکستان کی پیشکش کو دہشت گرد سفارتکاری بھی قرار دیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ بھارت سے جانے والے سکھوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا، سکھ برادری وہاں جانے سے گریز کرے۔ ان تمام الزامات کی وزارت خارجہ سے تردید اور تمام پروپیگنڈوں میں ناکامی کے بعد کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے مہمانوں کی لسٹ کو سیکیورٹی چیک کے نام پر التوا میں ڈالے رکھا گیا، کیونکہ اس میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ، بالی ووڈ کے اداکار سنی دیول اور بھارتی سٹار نوجوت سنگھ سدھو بھی اس تقریب میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ بڑے ہیلے بہانوں کے بعد ان مہمانوں کو آنے کی اجازت دی گئی۔ دراصل بھارت خالستان ریفرینڈم 2020 کی تحریک سے خوف زدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت عالمی اداروں میں پاکستان پر خالستان تحریک کو سپورٹ کرنے کے الزامات لگاتا رہا ہے۔ کرتارپور راہداری کی بھارت نے اسی لیے کھل کر مخالفت نہیں کی تھی کیونکہ اس کے رد عمل میں مودی سرکار کو بھارت کے چوتھے بڑے مذہب یعنی سکھ مت کے 12 کروڑ پیروکاروں کی سخت مخالفت کا سامنا ہونا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ خالستان کی تحریک مزید زور پکڑ جائے اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ خالستان تحریک میں پاکستان کو ملوث کرنے کے لیے بھارت نے امریکہ اور یورپی ممالک سمیت دیگر اتحادوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں تاکہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مداخلت کا جواز پیش کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مغربی ممالک کے تھنک ٹینک سے بے بنیاد رپورٹس شائع کرائی گئیں، انٹرنیشنل میڈیا میں جھوٹی خبریں بھی چلوائی گئیں۔ بالخصوص امریکہ، کینیڈا اور لندن میں کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف مہم چلائی گئی۔ کچھ نام نہاد سکھوں کو خالستان تحریک کا کارکن قرار دے کر ان سے بیانات دلوائے گئے کہ ہمیں خالستان تحریک کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں۔
لیکن بھارت کی تمام تر منفی پروپیگنڈا مہم کے باوجود برطانوی حکومت کے شدت پسندی کے خلاف کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ خالستان تحریک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے۔ بھارت کے خلاف خالستان تحریک کو دہشت گردی قرار دینے پر سکھوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ گولڈن ٹیمپل حملے کے بعد خالستان کے مطالبے میں شدت آئی ہے۔ سکھوں کی اکثریت علیحدہ ملک کا قیام چاہتی ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور میڈیا کا رویہ بھی سکھ علیحدگی پسند کو ہوا دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے برطانیہ میں مقیم ہندو اور سکھوں کے درمیان تناؤ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اوورسیز سکھ کمیونٹی اپنی شناخت سے متعلق زیادہ حساس ہے۔ وہ خالستان تحریک کے حوالے سے سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رپورٹ میں واضح طور پر مطالبہ کیا گیا کہ سکھوں کو انتہا پسند اور دہشت گرد قرار دیے بغیر انہیں الگ ملک کے قیام پر بحث کی اجازت دی جائے۔ ان تمام حقائق کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مودی سرکار، جو کہ دو طرفہ مسئلہ کشمیر کو تو غیر قانونی طور پر اپنا اندرونی مسئلہ قرار دیتی ہے، لیکن سکھوں کے مسائل پر، جو کہ خالصتاً اس کا اندرونی مسئلہ ہے، انہیں حل کرنے کی بجائے پاکستان پر الزام تراشیاں کر کے حقائق کی پردہ پوشی کی ناکام کوششیں کرتی رہی ہے۔ لیکن پاکستان کی سفارتی اور دفاعی ادارے اپنے ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے بھارت کو اب بھی اپنی منفی پروپیگنڈا مہم پر منہ کی کھانی پڑے گی۔